الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایک زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس کا ہر لمحہ، اس کی ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال بہت قیمتی ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اس زندگی کے مالک ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مالک اللہ ہے، ان وقتوں کا مالک اللہ ہے، ہمارے جسموں کا مالک اللہ ہے، ہمارے صحت کا مالک اللہ ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، اس پر کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اس زندگی پر ہمارا بس نہیں چلتا، یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم بہت اہم ہیں، یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم بہت اہم ہیں۔ جب مر جائیں گے نا تو ہماری قبر پر کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں جو مٹی کے اندر دفن ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور ان کی بادشاہت کا خمار ان کے سر پہ ایسا چڑھ چکا تھا کہ حکومت کے نشے میں وہ کہنے لگے کہ انا ربکم الاعلی، میں وقت کا سب سے بڑا رب ہوں۔ جاؤ ان کے قبروں کو جا کر دیکھے، نشانات بھی نہیں۔ تو جس کے زندہ رہتے ایک ملک چلتا تھا، جب وہ چلا گیا اس کے بعد بھی ملک باقی رہا اور اس کا سلسلہ آگے چلتا رہا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت اہم ہوں، میں کیا ہوں؟ بہت اہم ہوں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہماری غلط فہمی۔ جب سانس اٹک جاتی ہے نا، انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، سینہ مسلنے کے لیے، پیٹ مسلنے کے لیے، گھر سے ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھی انسان دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، چاہے کتنا بھی جم کر لے، چاہے فٹنس میں کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، خوبصورتی میں کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، مالداری میں کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کے بھی اگر اس بندے کو بچانا چاہیں نہیں بچا سکتے۔ مائیکل جیکسن کے پاس مال کی کمی تھی، 40 ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ میں لگی رہتی تھی، چیک اپ کر کے ہر گھنٹے پہ ایک چیک اپ ہوتا تھا اس کا،
کیا ہو گیا؟ اس کے ڈاکٹروں نے موت سے بچا لیا؟ نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ یہ اختیار اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ابھی صبح ہی فجر میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا۔ پٹھان صاحب کیا کرتے تھے؟ وہ قبر خدا کرتے تھے۔ آج ان کی قبر کھودی گئی۔ یہ نظام ہے دنیا کا۔ جو ساری زندگی دوسروں کی قبریں کھودتا تھا، آج اس کی قبر کھودی گئی۔ آج صبح میں 5:30 بجے ایک 2.5 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا۔ 2.5 مہینے کی، کتنے مہینے کی؟ 2.5 مہینے کی بچی کا انتقال، ایروڈا کی، ناگپور چل۔ موت کسی عمر کو نہیں دیکھتی ہے کہ یار یہ تو بچہ ہے، اب اس کی عمر نہیں ہو گئی مرنے کی۔ اللہ کا حکم آ گیا تو لے لیا۔ اللہ کا حکم آیا تو ہم انتظار کرتے ہیں نا بوڑھا ہونے کا، ہم انتظار ہوتے ہیں بیمار ہونے کا، ہم انتظار کرتے ہیں حادثات کے شکار ہونے کا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب بندہ رائے حق سے بھٹک جاتا ہے نا اور اللہ کے طرف آ ہی نہیں رہا ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اس لیے کہ تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ جب تو کسی حادثے کا شکار ہوگا تب اللہ کو مانے گا، جب ICU میں جائے گا جب اللہ کی یاد کرے گا، جب بیمار ہوگا تب اللہ کو پکارے گا، جب بہت زیادہ اضطرار کی حالت ہوگی تب اللہ کی یاد آئیں گی، تب مسجد میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اس دن کا انتظار کر رہے ہوں تو وہ دن کے لانے میں اللہ کو ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگتی۔ اللہ کو وہ دن لانے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آج صحت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھا ہے، عافیت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھا ہے۔ آج اگر ان نعمتوں کی قدر کریں گے تو نعمتیں اللہ بڑھائیں گے، ناقدری کرو گے تو اللہ نعمتیں چھین لیں گے۔ جوانی کو بھی ایک نہ ایک دن بڑھاپا لگنا ہے، بچپن کو بھی ایک نہ ایک دن جوانی لگنی ہے، جوانی کو بڑھاپا لگنا ہے اور بڑھاپے کو موت لگنی ہے۔ یہ زندگی ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ تم چاہو تب بھی فنا ہے اور نہ چاہو تب بھی فنا ہے۔ یہاں کی محبت بھی دائمی نہیں ہے، یہاں کا عشق بھی ہمیشہ کا عشق نہیں ہے، یہاں کے عشق کو دوام نہیں ہے۔ میاں بیوی آپس میں ساتھ میں زندگی بسر کرتے 40 سال 50 سال، کیا پھر کیا پہلے شوہر جاتا ہے یا کبھی پہلے بیوی جاتی ہے، لیکن جدائی بھی تو دنیا میں مقدر ہے ہی نا۔ کبھی نہ کبھی تو یہ شخص یہ آپس میں جدا ہو ہی جاتے ہیں۔ بیوی کا پہلے جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کبھی شوہر کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن جدائی کی یہ دنیا کا اصول ہے۔ یہاں پر جدائی مقدر ہے، یہاں پر جدائی کیا ہے؟ مقدر ہے۔ اسی لیے یہاں دل لگانا ہے نہیں، دل جس جگہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہمیشہ کے لیے دل لگانا ہے۔ یہ کرایہ ہے، کرائے کا گھر ہے، یہ وقتی مقام ہے، یہ وقتی جہاں ہے۔ ہم وقتی طور پر وقت گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ جب ہمارا ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا تو چلو ہو گیا نکلو۔ اب اس وقت یہ کہوں گے 5 منٹ دے دو نا، ایک کال کرتا ہوں فلاں کا یہ حساب کتاب باقی ہے، وہ کال بل کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں اور وہ ہم کو بھی نہیں جانتے۔ سیدھا آئیں گے اور اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے، پھر ڈاکٹر لوگ دوائیں گے، علاج کریں گے، چاروں طرف سے وائرے لگائیں گے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نظام کے آگے دنیا کی کوئی طاقت چلتی نہیں ہے۔ اللہ کا نظام سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر۔ اللہ جس کو مارنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، اللہ جس کو بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نعمت دی، اللہ نے زندگی ایک ہی زندگی دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گی۔ مر گئے ختم، قصہ ختم، پاسپورٹ ختم، آدھار کارڈ ختم، پین کارڈ ختم، سارے موبائل نمبرات، سارے سب کچھ جتنے کانٹیکٹ ہے سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں۔ جس بیوی کو اپنی زندگی مانا تھا مرنے کے بعد وہ بیوی عدت پوری کر کے کسی اور کی ہو جائے گی۔ عدت پوری کر کے جن اولاد کو اپنی آخرت دنیا جہاں سب کچھ مانا تھا وہی اولاد تیرے مرنے کے بعد وراثت پر جھگڑیں گی، ختم۔ جن مکانات کے بنانے میں آخرت کو آگ لگا دیا تھا وہی مکانات کسی اور کے ہو جائیں گے تیرے مرنے کے بعد۔ تیرا وہی 2 گز کی زمین ہوگی اور وہی گڑا ہوگا، وہی کفن ہوگا، لباس وہی لباس، آخری لباس ہوگا، کوئی عمدہ لباس نہیں، پینٹ شرٹ اور یہ وہ ساری کچھ سارے نخرے وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، اللہ نے دی ہے، قدر کرو۔ میں نے کہا نا 2.5 مہینے کی بچی ہے،
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ یار 2.5 مہینے کی، انہیں حکم آیا ہے لے لینا ہے، ختم ہو گیا، بوڑھا شخص حکم آیا ہے ختم ہو گیا، جوان آدمی ہے حکم آیا ہے لے لیا، یہ انتظار نہیں کرتا، نہ اللہ کسی عمر کے محتاج ہے، نہ اللہ کسی حادثے کے محتاج ہے، اور نہ اللہ کسی بیماری کے محتاج ہے۔ یار یہ بندہ بیمار نہیں ہوا ہے، اس کو کیسے ماروں؟ یہ بندہ بوڑھا نہیں ہوا ہے، اس کو کیسے ماروں؟ یہ بندہ تو ابھی جوان ہے، ابھی تو فٹ فاٹ ہے، اس کو کیسے ماروں؟ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ مانتے ہیں نا اس کو؟ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس کی کیا کریں؟ قدر کریں۔ قدر کرنے کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہو؟ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اللہ نے جو کہا کرنے کا وہ کریں گے، اللہ نے جس سے روکا ہے وہ اس سے رک جائیں گے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے۔ ICU میں پڑھنے کے بعد سوچیں گے کہ فجر کی نماز کو اٹھیں گے، اے اللہ میں گھر میں پڑھا رہتا تھا، کچھ مجبوری نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، بس یہ کہ مجھے نیند زیادہ آتی تھی، ٹھنڈی کی وجہ سے میں فجر کی نماز کو نہیں آتا تھا، آنکھ نہیں کھلتی تھی، رات میں دنیا کے لیے 12 بجے تک جاگنا آسان ہے اس بندے کے لیے، 2 بجے تک اس کے لیے جاگنا آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے صبح فجر میں اٹھنا آسان نہیں۔ جس اللہ نے زندگی دی ہے، جس اللہ سانسیں لینے کی طاقت دیتا ہے، جو اللہ صبح سے لے کے شام تک جگاتا ہے، جو اللہ پیدا کرتا ہے، جو اللہ نعمتیں برساتا ہے، جو اللہ صحت دیتا ہے، اس اللہ کے لیے اس بندے کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ کتنی بڑی بے وفائی ہے، کتنی بڑی دغا بازی ہے۔ دنیا کے لیے فون آیا 5 بجے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے لیے جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو نہیں، کیونکہ اللہ سے محبت ہی نہیں ہے نا، اللہ سے پیار ہی نہیں ہے۔ یہ آج نوجوانوں کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز میں 3 صف سے زیادہ بندہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مسجدیں اتنی ہیں کہ 3,000 پبلک بیٹھ سکتی ہے، لیکن فجر میں کتنے ہیں؟ 100 150 کہاں گئے؟ اتنا مجمع کہاں گیا؟ کیا وہ اللہ کے رزق پر پلتے نہیں ہیں؟ اللہ کی دیوی نعمتیں نہیں کھاتے ہیں؟ اللہ کی دیوی سانسوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ ان کو نعمتیں نہیں دیتا ہے؟ میٹھی میٹھی نیند سلا رہا ہے اللہ، وہی اللہ کو بھول جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے لیکن خالی ہے، ویران پڑی ہے۔ یہ نہیں کہ آبادی نہیں، آبادی ہے، اللہ کی قسم اتنی آبادی ہے کہ یہی مسجد کا ایریا بھی اگر فجر کو آ جائے تو نیچے کا حصہ بھر جائے۔ اور یہ مثالیں ہم کو رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ فجر کی نماز میں رمضان کے اندر کتنی آبادی ہوتی ہے؟ اوپر بچے چلے جاتے ہیں، نیچے کا حصہ فل۔ تو جب رمضان میں ہے تو پورے 11 سال کہاں چلے گئے کہ صرف اللہ کی نعمتیں 1 مہینے برستی ہے اور 11 مہینے اللہ روک دیتے ہیں؟ نہیں، جو اللہ نعمتیں دینے پر قادر ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ ابھی اللہ کی نعمتوں کے دینے کا زمانہ چل رہا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی کیا کرو؟ قدر کرو۔ پھر وہ چھیننے کا جب زمانہ آئے گا نا، وہ بہت بھاری پڑے گا، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہم کیا نہیں کر پائیں گے؟ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہڈیاں توڑ کے بیٹھے ہیں، اب سجدہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، ہڈیاں توڑ کر بیٹھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے آ کے ٹھوک دیا، کیا کریں گے؟ مقدر میں تھا ٹھوک دینا، اب ایسا لگ گیا کہ کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا تھا، بیٹھ کے سجدہ کر سکتا تھا، کھڑے رہ کے نماز پڑھ سکتا تھا، تب تو آیا نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا اترا رہا ہے، اچھا گرا رہا ہے، ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کب تک نہیں آتا ہے، تیری جان میرے قبضے میں، تیری صحت میرے قبضے میں، دیکھتا ہوں میں بھی کب تک نہیں آتا ہے۔ لگا دیا ایک حادثے کا شکار، پھر اللہ سے کہہ رہے اے اللہ کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، جھکا نہیں جا رہا ہے، اے اللہ پیر میں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کی دی ہوئی امانت کی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو۔ یہ وقت اللہ کی امانت ہے۔ امانت کا مفہوم جو ہے نا بہت وسیع ہے، بہت بڑا مفہوم ہے۔ میں نے آج کے خطبے میں یہی آیت تلاوت کی ہے، قد افلح المؤمنون، 18ویں پاری کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے تفسیر بیان فرمائی، کون ایمان والے؟ وہ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ناجائز طریقوں پر اپنے شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو امانت کی پاسداری کرتے ہیں اور وعدے کی وفا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات بیان کیے گئے۔ تو امانت
یہ ایمان کا حصہ ہیں، یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، اس کو امانت جس نے جو چیز رکھی ہے اس کے مالک تک اس کا پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کسی سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کا پورا کرنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، ایمان، اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں؟ 3 علامتیں۔ جس میں یہ 3 علامتیں پائی جائیں سمجھ لینا وہ مسلمان نہیں۔ وہ کون ہیں؟ منافق۔ منافق کل قیامت کے دن منافق کا جو درجہ ہے جہنم میں سب سے نیچے درجہ ہوگا، سب سے خطرناک جہنم اللہ نے منافقین کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 3 علامتیں بیان فرمائے پہچان کے لیے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات میں جھوٹ، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جو ہمارے جھوٹ کی وجہ سے کتنوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سچ بولو۔ کیا کرو؟ سچ بولو۔ جب سچ بولو گے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائیں گے، جھوٹ بولو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو پہلی علامت کیا ہے؟ سچ۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اس لیے کہ وعدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایمان والا ہوتا تو وعدہ پورا کرتا، بھائی میں نے کسی کو وعدہ کیا ہے، مجھے فلاں وقت میں فلاں چیز دینی ہے، فلاں وقت میں فلاں سے ملنا ہے، فلاں نے مجھے بلایا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، یا فلاں میرے انتظار میں بیٹھا ہے، یہ وعدہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی میں وعدے کا پاس و لحاظ نہیں تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان نہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ منافق۔ تیسرے نمبر پہ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب کسی کی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ دے دیں گے، اس نے میرے پاس کچھ رقم رکھی ہوئی تھی اور کہا کہ سنبھال لینا، 1 مہینے کے بعد مجھے ضرورت ہے۔ اب 1 مہینہ پورا ہو گیا، بندے کی ضرورت تھی، کہا الہ ارے میں نے خرچہ کیا، سوچا میرا کام تجھ سے پہلے ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں، تجھے دے دوں گا۔ اب یہ دے دوں گا کے چکر میں مہینہ 2 مہینے سال گزر گئے۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت آئندہ جمعہ بھی چلیں گا انشاءاللہ۔ لوگ کس کو امانت نہیں سمجھتے، اور امانت کیا چیزیں ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ لیکن یہ بھی امانت کا سب سے اعلیٰ مفہوم یہ ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے تو اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، اس کو نوٹوں کی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے امانت کے۔ اگر کسی نے 2000 کا گڈی تمہارے پاس رکھی ہے اور کہا کہ سنبھال لو نا، تو اس کی نوٹوں کی تبدیلی بھی اس کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں امانت کا پاس و لحاظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں فرمائی نا، یوں ہی نہیں کہ ہم لوگوں سے کہا کہ تم یہ کرو اور اللہ کے رسول کی زندگی اس کے خلاف تھی، نہیں، اللہ کے رسول نے پہلے وہ کر کے بتایا، پورے اس نے اتر کے بتایا، پھر امت کو تعلیم دی، ایک نمونہ اپنی زندگی کا پیش کیا، پھر امت کو ترغیب دی ہے تاکہ امت کو آسانی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے۔ نبوت سے پہلے 40 سال میں اللہ کے رسول کو نبوت ملی ہے۔ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکہ میں الصادق الامین کے نام سے جانا جاتا تھا، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول کے زبان سے کوئی جملہ جھوٹ کا نہیں نکلا، کبھی اللہ کے رسول نے خیانت نہیں کی، پورے مکہ والے جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے پاس اپنوں سے زیادہ غیروں کی بھی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ بھئی یہ بندہ کبھی خیانت نہیں کرتا، یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول کے پاس آنکھ بند کر کے امانتیں رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول کو نبوت ملی، نبوت کا اعلان کیا، اپنے مخالف بن گئے، کچھ لوگ خون کے دشمن، جان کے دشمن بن گئے، خون کے پیاسے بن گئے، ہر وقت حملے کی تیاری میں لگے رہتے تھے، اور جب کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کے لیے جاتے تو وہاں پر حملے ہوتے تھے۔ سنت کے لیے ٹائم دیں گے تو وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس جاتے تو نماز پڑھنے کے لیے تکلیفیں دی جاتی تھی، انہیں پریشان کیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال کا نبوت کا عرصہ مکہ المکرمہ میں پورا ہو گیا، اللہ نے کہا مکہ والے رہنے نہیں دے رہے ہیں، نہ آپ کو نہ آپ کے ماننے والوں کو رہنے دے رہے ہیں، لہٰذا آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے جائے۔ ہجرت کا حکم آیا۔ کس کا حکم آیا؟ ہجرت کا حکم آیا۔ اب اللہ کے
رسول کو خبر آئی کہ آپ تو کل جانے والے ہیں، لیکن یہ مکہ والے کفار مکہ نے پوری ایک ٹیم بنائی ہے اور ایک مشورہ پلاننگ کیا ہے آپ کو مارنے کا، اور سب نے طے کیا ہے کہ آج رات آپ کو ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تیار رہنا، اور حضرت علی کے پاس آئے۔ دیکھو اللہ کے رسول کو کتنا پاس ہے امانت کا۔ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ علی یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، میں آج رات یہاں سے چلا جاؤں گا، اگر یہ امانت میں خود جا کر دے دوں تو یہ راز فاش ہو جائے گا کہ محمد مکہ سے جا رہے ہیں، میں خود جا کر دے نہیں سکتا، تو لہذا صبح اٹھ کے تم میرے بستر پہ سونا اور صبح اٹھ کے تم یہ ساری امانتیں اس کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول کس کے امانتوں کو اس کے مالک تک پہنچانے کا کہہ رہے؟ آپ سمجھ رہے؟ ان لوگوں کے امانتوں کو پہنچانے کا کہہ رہے جو اللہ کے رسول کے جان کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے ہیں، ان لوگوں کے اللہ کے رسول وصیت کر رہے ہیں کہ یہ ساری امانتیں ان تک پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جس وقت اللہ کے رسول نے آپ کو اپنے بستر پہ سلایا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اس وقت آپ کو تو بہت ڈر لگا ہوگا، اس لیے کہ پتہ تھا کہ کفار مکہ حملہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر سلایا، مطلب جو حملہ کرنے والے آئیں گے وہ اللہ کے رسول سمجھ کے، محمد رسول اللہ سمجھ کے حضرت علی پر حملہ کریں گے۔ تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو تو ڈر لگا ہوگا کہ اب وہ لوگ آئیں گے اور مجھ پر حملہ کریں گے اور تم مر جاؤ گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پوری زندگی مجھے اس رات کے علاوہ کسی رات میں اتنا اطمینان نہیں تھا کہ میں صبح میں اٹھوں گا، کسی رات میں یقین نہیں تھا کہ میں صبح میں اٹھوں گا سوائے اس رات کے۔ اس رات میں اتنا یقین تھا کہ اللہ کی قسم کہ اللہ مجھے کل صبح میں اٹھائیں گے ضرور، کیونکہ محمد الرسول اللہ کے زبان انور سے نکلا ہوا ہے کہ علی صبح اٹھ کے ان امانتوں کو اس کے مالی تک پہنچا دینا، اس کا مطلب میں صبح میں اٹھوں گا، اس کا مطلب میں صبح میں اٹھوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کتنے امانتوں کا پاسو لیا رکھا ہے، یہ صفت ہمارے اندر سے کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائیں گی وہ امانت ہوگی۔ کئی علاقوں کے بعد ایک امانت دار شخص ملے گا، اس کے چرچے پورے دنیا میں ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ایک بندہ ہے، کیا امانت دار ہے۔ حالانکہ یہ چیز تو فرض ہے، جس کا مال اس کو ملا تھا اس نے اس کو جا کر لوٹا دیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس کا ہی تھا اس کو دے دیا، اس میں کیا کمال تھا؟ لیکن قیامت سے پہلے امانت داری اتنی ختم ہو چکی ہوں گی کہ وہ صفت بھی اگر کسی میں پائی جائیں گی تو لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ واہ کیا امانت دار ہے۔ آج آتا ہے کہ نہیں سوشل میڈیا پہ ایسا، کسی نے کس کے پیسے لوٹا دیے، کسی نے کسی کی جو ہے کسی کا پرس لوٹا دیا تو اس کا ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے کہ بھائی واہ کیا امانت دار ہے، کیا شریف ہے، کیا کریم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ یہ صفت تو ہمارا شیوا تھا، یہ ہماری پہچان تھی ایمان والوں کی، ہم نے یہ پہچان کیا کر دی؟ کھو دی۔ یہ پہچان ہم نے کھو دی۔ کھونے کی وجہ کیا ہے؟ کھونے کی وجہ کیا ہے؟ اہمیت ہمارے دل سے ایمان کی ختم ہو گئی۔ تو ابھی آپ سب غور کر سکتے ہیں کہ یہ تین علامتیں اگر کسی میں پائی جائیں تو ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دیکھیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، یہ بھی آزمائش کا وقت ہے۔ سچ بولوں گا تو ابا گالی دیں گے، سچ بولوں گا تو امی گالی دیں گی، سچ بولوں گا تو گھر میں جھگڑے ہو جائیں گے، جو ہو جائے وہ ہو جائے۔ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جھوٹ بولتے ہیں سمجھ جاؤ کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم کو اپنی ذات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی، توڑ رہا ہے، کوئی پاسو ریاض ہی نہیں۔ انشاءاللہ 2 منٹ میں پہنچوں گا، جبریل کی اولاد ہے 2 منٹ میں پہنچوں گا، 10 کلومیٹر دور پہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ 2 منٹ میں پہنچوں گا۔ ارے کہی دینا آدھے گھنٹے میں، کیا گلا کاٹ دے گا تیرا؟ وہ نہیں آ سکا میں 2 منٹ میں، 10 منٹ میں پہنچوں گا، آدھے گھنٹے میں پہنچوں گا۔ جو وقت میں پہنچنے کے تیرے اندر استطاعت ہے وہ ٹائم بتا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 4 گالیاں کھا لے، آخرت کیوں برباد کریں گے؟ ہم اپنی آخرت کا سودا بولو نا نہیں کریں گے، آخرت کا سودا نہیں کریں گے۔
وعدہ کریں گے تو وعدے کو پورا کریں گے، تو وعدہ مت کرو کسی سے، کہہ دو کہ بھائی مجھ سے وعدہ پورا نہیں ہوگا اس لیے میں وعدہ نہیں کر رہا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسرے نمبر پہ جب امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ اگر خیانت کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ میں مسلمان نہیں، میں کون ہوں؟ میں منافق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ ہے نا حدیث، حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جہنم کے مناظر دکھا دیے کہ جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں کون ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون؟ کہا منافق۔ کون؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5ویں پارے کے اندر ہیں کہ منافق جہنم میں سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں۔ اس لیے کہ جو دشمن ہوتا ہے نا، اسی لیے جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمن جو ہے کھلا ہے، نظر آتا ہے کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ منافق سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دشمن ہے کہ دوست ہے، اس لیے کہ اس کا نفاق اس کے اندر ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بھی منافقین لوگ آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ نہیں معلوم تھا نا، اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے رسول کو سارے منافقین کی لسٹ بتا دی، کون منافق ہے، یہ سب کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول نے سوائے ایک صحابی کے کسی کے سامنے کسی کا نام ظاہر نہیں کیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے رازدار ہیں، اللہ کے رسول نے ساری لسٹ انہیں بتا دی۔ اسی لیے حضرت عمر نے ان سے پوچھا تھا کہ اے حذیفہ، اللہ کے رسول نے آپ کو جو منافقین کی لسٹ بتائی ہے کون کون ہے؟ بھلے یہ سوال کیا تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر میں کیسے بتاؤں، اللہ کے رسول نے مجھے اپنا رازدار بنایا ہے، اگر میں وہ لسٹ تمہیں بتاؤں تمہیں اللہ کے رسول کا رازدار کیسا، میں تو اللہ کے رسول کو راز کو فاش کرنے والا بن گیا نا، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کہنے لگے اے حذیفہ اتنی ایک درخواست ہے، بس تو لسٹ کون ہے مجھے نہیں جاننا، تیرے علم میں رہنے دے، بس اتنا بتا دے کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے نا۔ کیا کہہ رہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو نا، ہے کوئی اس مجمع میں عمر سے افضل؟ ہے کوئی اس مجمع میں عمر کا ٹکر لینے والا؟ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، جو انتقال سے پہلے کہتا ہے کہ اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کئی دفعہ فرمایا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا عمر مجھے اللہ نے تیرا محل دکھایا تھا لیکن میں نہیں گیا، مجھے تیری غیرت یاد آئی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ جاتے تو میرے لیے سعادت کی بات ہوتی، اس میں غیرت کی کیا بات تھی؟ وہ عمر جس کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی، وہ عمر وہ پوچھ رہا ہے کہ حذیفہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے نا، بس اتنا بتا دے کون ہے مجھے نہیں جاننا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں تمہارا نام نہیں ہے۔ آج ہم تھوڑی سی داڑھی رکھ لیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، دنیا کا سب سے بڑا ولی میں، متقی میں، پرہیزگار میں، جنت کا ٹھیکہ میرے ہاتھ میں، تو جہنمی، تو کافر، تو یہ فلاں، تو یہ، ایسے فتوے دیتے بیٹھتے ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ موت کے آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس تک ہم کو اپنے ذات سے ڈرنا چاہیے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ اعمال ہی ایسے ہیں۔ تو یہ جو آج کے بیان میں جو ٹاپک تھا امانت داری کا، آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی اس کو اپنائیں گے۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ بھوکے رہ کے زندگی گزارو گے نا، مرنے کے بعد اللہ کھلائیں گے۔ پرانے کپڑوں میں زندگی گزاریں گے نا، اللہ لباس جنت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ موت تک ہی ہے، تم عمدہ سے عمدہ لباس پہنو، حرام کا مال کما کے عمدہ سے عمدہ کھاؤ، مر گئے پھر کیا؟ سارے لباس مرنے والوں کے لباس کو جو ہے نا ڈر کے اٹھاتے ہیں اور دوسروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ہمارے لباس کی۔ بھائی یہ ابا کی ٹوپی تھی کون لے گا، یہ کپڑے تھے کون لے گا کیا؟ کبھی تو پھاڑ دیتے، کبھی جلا دیتے یا کسی غریب کو تقسیم کر دیتے۔ جس لباس کے لیے کیا کیا تھا؟ امانت میں خیانت کی، حرام حلال کی تمیز نہیں کی، سود لے لیا، حرام کا لے لیا اور دوسروں کو دھوکہ دے دیا، دوسروں کی نیا ڈبا دی اور پہن لیا، کھا لیا، گھر والوں کو کھلا دیا، مر گئے، قصہ بولو، مر گئے، قصہ ختم۔ وہ کھانا کہاں گیا؟ وہ لباس کہاں گیا؟ وہ ساری چیزیں، نعمتیں، گھر مکان کہاں گیا؟ سب ختم۔ اب وہاں سے نیا سلسلہ شروع ہوگا۔
پھر جو کیا ہے نا وہی بھرنے کا موقع آئے گا. اس لیے وہ گھڑی کے آنے سے پہلے سب توبہ کریں اور انشاءاللہ ارادہ کریں کہ پوری زندگی امانت کا پاسورڈ یاد رکھیں گے. یہ امانت وقت کے اندر بھی امانت ہو، زندگی کے اندر بھی امانت ہو، صحت کے اندر بھی امانت ہو، مال و دولت میں بھی کسی کے امانت ہو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.